السلام علیکم دوستوں، آج کی پہیلی میں ہم جانیں گے کہ اگر جانوروں کے پاس انسانوں جیسا دماغ ہو تو کیا ہوگا۔ دوستوں، تصور کریں کہ اگر زمین پر موجود تمام قسم کے جاندار انسانوں جیسے ترقی یافتہ ہو جائیں اور ان کی تربیت اور پرورش بھی انسانوں جیسی ہو جائے، اور اگر زمین پر موجود ہر جانور اور ہر کیڑے کے پاس اچانک انسانوں جیسا دماغ آ جائے تو کیا ہم ایک ساتھ پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے؟ نہیں، بلکہ پھر تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، ایسی بڑی اور تباہی والی جنگ جس کا تصور شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ تو دوستوں، آپ کے خیال میں اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی؟ انسان کی یا بندر کی یا شاید ہاتھی کی؟ ارے نہیں بھائی، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں، یہ پاگلوں والا آئیڈیا صرف میری سوچوں کا پہلو ہے اور یہ سب کسی دوسری عجیب و غریب دنیا یا کائنات میں ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختلف سائنسدانوں کی اس پر مختلف رائے موجود ہے۔ دوستوں، ہمارا کیس کچھ اس طرح ہے کہ ہم انسان ہیں، جاندار ہیں اور باقی سب وہ ہیں جن سے کسی نہ کسی طرح سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خدشہ موجود ہے۔ دوستوں، ہم یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ باقی جانداروں کو اپنا ساتھی بنا لیں اور ہمارے یہ وفادار دوست مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیں گے اور ہماری پیٹھ بھی تھپتھپائیں گے۔ لیکن دوستوں، یہ تصور ہم کسی اور وقت کے لیے رکھتے ہیں اور اپنے پہلے تصور کی طرف چلتے ہیں کہ باقی سب جاندار ہم انسانوں کے خلاف ہیں۔ تو کیا یہ بات یقینی ہے کہ ہم انسان مل کر ان کے خلاف لڑیں گے، یا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ہماری ہسٹری میں ہوتا آ رہا ہے کہ ہم مختلف پارٹیز میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں؟ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن آج بھی خود انسان ہی ہے۔ دوستوں، آپ اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھلا جانور ہم انسانوں کی طرح مورچے بنا کر کیوں لڑیں گے؟ یا اگر ہم انسان یوں لڑتے ہیں تو جانور کیوں نہیں لڑیں گے جب ان کے پاس بھی انسانوں جیسا دماغ آ جائے گا؟ یہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کتنے قسم کے جانداروں کو تو ہم پہلے ہی مار چکے ہیں۔ دوستوں، اگر زمین پر موجود تمام جانداروں کو انسانوں جیسا دماغ ملا، ان جیسی ذہانت ملی، تو بھلا وہ ہم سے مختلف کیوں سوچیں گے؟ وہ تو ہم انسانوں جیسا ہی سوچیں گے، اور جلد ہی یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ زمین پر کون بادشاہت کرے گا، کیونکہ ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے جاندار ایک ہی زمین پر مل کر بادشاہت نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو دریا، سمندر اور سمندروں کے تمام رہائشی تو پہلے ہی یہ جنگ ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، بلکہ وہ تمام جاندار جو اپنی رہائش گاہوں سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ سب یہ جنگ ہارے ہوئے ہیں۔ پانی ہو، جنگلات ہوں، دلدل ہو یا صحرا، ایسے جاندار اپنی رہائش گاہ پر بادشاہت کرنے کے لیے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ پوری زمین پر بادشاہت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ دوستوں، اس کے علاوہ وہ جاندار جو دن بھر گھاس کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی یہ جنگ ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ جنگ میں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں بار بار گھاس کھانے جانا پڑے گا۔ لیکن دوستوں، بڑے جانور جیسے شیر، ببر شیر، بھیڑیے، ریچھ، ہاتھی اور گینڈے ہمارے لیے حقیقی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اور بآسانی جنگ کے دن ہم سے جیت بھی سکتے ہیں، اگر ہم انسان آج بھی ان انسانوں جیسے ہوتے جو ترقی یافتہ نہیں تھے اور جن کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے۔ لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کے انسان نے بہت ترقی کر لی ہے۔ اب ہمارے پاس مختلف شیپس اور سائزز کے ہتھیار موجود ہیں اور ہمیں انہیں استعمال کرنا بھی آتا ہے۔ دوستوں، اگر ایک ریچھ آپ کا دشمن ہے اور آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ اسے گولی مار کر ختم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہاں تک کہ آپ ہاتھی کو چولہے پر پکا بھی سکتے ہیں، مطلب آف کورس اس کے گوشت کو۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ دوستوں، بڑے بڑے اور خطرناک جانور بھی انسانوں اور ان کے بنائے گئے ہتھیاروں کے سامنے زیرو ہیں، سوائے ایپس یعنی بندروں کے، جیسے کہ گوریلا یا چمپینزی۔ فنکشنالٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دراصل انسانوں کا شیطانی ورژن ہے، یا شاید تب تک جب تک کہ انہیں انسانی دماغ نہ مل جائے، کیونکہ انسانی دماغ ملنے کے بعد وہ ہم جیسے ہی کام کریں گے، بلکہ انسانوں کی طرح کی صلاحیت کے ساتھ کام کریں گے۔ اوزار استعمال کرنے کی صلاحیت، مشینیں یا ان سے بھی بڑی چیزیں استعمال کرنے کی صلاحیت، اور دوستوں سب سے اہم بات یہ کہ یہ جانور طاقتور بھی ہیں اور ان کا جسم بھی ہم عاجز انسانوں سے کئی گنا بڑا اور طاقتور ہے۔ تو جب انہیں انسانوں جیسا دماغ مل جائے گا تو یہ بالکل انسانوں کے معیار کے ہوں گے۔ تو دوستوں، پھر تو یہ ہماری ٹیکنالوجی کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں اور ہم پر بہت زیادہ مصیبتیں لا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان ایپس کو دماغ کے ساتھ سب سے خطرناک جانور کے طور پر دوسرے نمبر پر رکھا جانا چاہیے۔ تو دوستوں، پھر پہلے نمبر پر کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مائکروبس۔ جی ہاں، مائکروبس یعنی مائکرو آرگنزمز۔
माइक्रोब्स हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। दोस्तों, इंसानी सतह का दिमाग इन माइक्रोब्स को देना सरासर मजाक है, क्योंकि इन माइक्रोब्स का तो नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम तक नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हमारे तस्वुर में सब कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, अब दिमाग मिलने के बाद ये माइक्रोब्स और बैक्टीरिया भी हम इंसानों जैसा सोच सकेंगे, और ये बात हमें खौफ दिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि दिमाग मिलने के बाद अगर एप्स से मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल था, तो इन माइक्रोब्स से मुकाबला करना तो नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, माइक्रोब्स ज़मीन पर मौजूद जानदारों में सबसे ज़्यादा टेक्निकी चीज़ हैं, यहाँ तक कि ये इंसानी जिस्म के लिए भी अहम है, और इनके बगैर ज़मीन पर जिंदगी नामुमकिन है। हमारी दुनिया में कीड़ों से लेकर हाथियों तक हर चीज सिर्फ इन माइक्रोब्स की बदौलत मौजूद है, और इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकते, खास तौर पर हम जैसे तरक्की याफ्ता इंसान। दोस्तों, माइक्रोब्स देखने में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये वाज़े नजर आते हैं और हमारे जिस्मों को खाना हजम करने में मदद करते हैं। मुख्तसर ये कि माइक्रोब्स हमारे सयारे ज़मीन पर जिंदगी के वजूद के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं, और अगर अचानक ये माइक्रोब्स इंसानों की तरह सोचने लगें तो जंग करना बिल्कुल बेमायनी होगा। दोस्तों, बेवकूफ़ मच्छरों के काटने से हर साल मिलियंस की तादाद में लोग मरते हैं, तो ज़रा तसव्वुर करें कि अगर इन मच्छरों को इंसानी दिमाग दे दिया जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अचानक से ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों को इंसानी दिमाग और इंसानी अक्ल मिल जाए तो वो ताकत के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, और जीत इन बड़े या ताकतवर जानवरों की नहीं होगी, बल्कि ज़मीन पर मौजूद सबसे छोटे जानदारों यानी कि माइक्रोब्स की होगी। लेकिन दोस्तों, आप फिक्र बिल्कुल मत करें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये सब सिर्फ हमारे तसव्वुरात हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर जानवरों में इंसानों जैसा दिमाग हो तो क्या होगा? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आप किस मौजू के बारे में सुनना चाहते हैं। घंटी के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।